بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، بہت مدت کی بات ہے 1997 کی کہ میں آسٹن یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ وہاں دو بڑے ٹاپ کلاس ریلیٹیوٹی اور کوانٹم کے دو بڑے استاد ملنے آئے مجھے، اور ہماری ملاقات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ how to sense God, how to feel God، کہ آپ لوگ جو کچھ دعویٰ محبت خدا رکھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ خدا محسوس ہوتا، تو کیسے ہوتا؟ اس نے مجھے کہا کہ میں نے 15 برس خدا کی تلاش کی ہے، مجھے نہیں ملا، آپ لوگوں کو کیسے مل جاتا؟ یہ دعویٰ ہے کہ کیا چیز ہے؟ تو ویسے ہی میں نے اسے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فریکوینسیز جدا جدا ہیں، اللہ کی فریکوینسی جدا ہے، ہماری فریکوینسی جدا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اخلاص قلب سے اور ذہن رسا سے اور محبت رسول سے تینوں فریکوینسی ایک جگہ جب ہو جاتی ہیں تو ہمارے سامنے ایک کوریڈور کھلتا ہے جہاں سامنے خدا ہوتا۔ تو اسے کہا کوریڈور، نو کوریڈورز۔ تو میں نے کہا پھر کیا؟ کہتے نہیں، سیڑھیاں، سٹیئرز۔ میں نے کہا سٹیئرز، what do you mean؟ تو حضرات گرامی، اس زمانے میں ہو یہ رہا تھا کہ کچھ میتھمیٹیشنز نے کائنات بالا میں ٹریجیکٹریز دریافت کی تھی، جیسے زمین اور زحل کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، بیانڈ اینی ایسٹیمیٹ، مگر انہوں نے کہا کہ 8 منٹ میں اگر اس ٹریجیکٹری پہ چل لیا جائے تو 8 منٹ میں انسان زحل پہ پہنچ جاتا۔ تو میں نے اس کے لفظ سٹیئر سن کے مجھے پسند نہیں آیا، کیوں میں کوریڈور جو کہہ رہا تھا یہ شاعرانہ سا لفظ تھا، اور مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا کہ میں کہوں ہم سیڑھیاں چڑھ کے جائیں۔ مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا آنیسٹلی۔ بہرحال جب میں واپس آیا تو میں واقعہ معراج پڑھ رہا تھا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو پڑھتے پڑھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ جب ہم بیت المقدس سے اوپر جانے لگے تو جبریل امی ایک سیڑھی لائے۔ حضور کا ارشاد گرامی یہ تھا کہ ایسی خوبصورت اور ایسی نازک اور ایسی حسین سیڑھی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ تو فرمایا جبریل اور ہم اس سیڑھی پہ سوار ہوئے اور ہم بہت جلدی آسمان اول پہ پہنچ گئے۔ حضرات گرامی، اس سیڑھی کے لفظ سے کہ وہ مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو لفظ بھی استعمال کرتا ہے، جو لفظ بھی قرآن میں استعمال کرتا ہے، وہ زمان و مکان کی معیار سے استعمال کرتا ہے۔ ایک بات جو شاید 1500 برس ناقابل فہم تھی، وہ بات آج کے سائنسدانوں کے فہم میں آ جاتی۔ وہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پاس سیڑھی لائے، اور یہ جو آج کا سائنسدان مجھے کہہ رہا تھا کوریڈورز نہیں، ہم یونیورس میں بین الکائنات ہم کوریڈورز نہیں تسلیم کرتے، ہمیں میتھمیٹیکلی سیڑھیوں کا پتہ ہے۔ کچھ ایسی سیڑھیاں ہیں کہ جو ہمیں وقت اور زمان و مکان کو مختصر کر کے ہمیں بڑی آسانی سے بہت دور پہنچا سکتی ہیں۔ جیسے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم 8 منٹ میں زحل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، رسول اپنی امت کے سب سے ذہین لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑے
اعلیٰ ترین ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو برداشت بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زمانہ انٹلیکچوئل سے بھرا ہوتا ہے، دانشوروں سے اور ایسے ایسے دعویٰ کرنے والوں سے بھرا ہوتا ہے۔ بیچارے پیغمبروں کو کتنی برداشت چاہیے ہوتی ہے ہر قسم کا اٹیک برداشت کرنے کا۔ تو سب سے بڑا وصف جو پیغمبروں میں ہوتا ہے حسن سلوک اور برداشت کا ہوتا ہے۔ کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے عدو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے، مگر ہمارے حضور کی تو بات ہی نرالی تھی۔ ایسا صبر اور ایسی استقامت تو مثال بھی نہیں بن سکتی۔ حقدار کا ایسا تعین کسی اور صورت میں ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر سب سے بڑی بات ہم ایک کوشچن بار بار کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا علم کتنا تھا، ان کو کیا آتا تھا کیا نہیں آتا تھا۔ حیرانی کی بات کہ تمام علم انفارمیشن پہ ہوتا ہے، اطلاع پہ ہوتا ہے، جس کا جو مؤثر ترین ہونا اطلاعات کی سورس، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ معتبر ترین ہے، یہ اعلیٰ ترین سورس آف نالج کا مالک ہے۔ اور جس امی کو خدا نے ایک لفظ نہ کسی سے پڑھنے دیا، اسے مخصوص کر لیا کہ اس کی تمام تر انفارمیشن صرف میری ہی وجہ سے ہوگی، اس کے علم کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ اس کے علم کا کیا معیار ہو سکتا ہے کہ جس کی واحد انفارمیشن کی سورس صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ اس پہ شک و شبہ کرو گے کہ ان کا علم کتنا تھا، میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ ان کا علم کتنا تھا۔ آج اگر آپ لیٹسٹ کائناتی تھیری دیکھتے رہیں اور آپ کا علم ہو، بدقسمتی سے علم کو مذہب سے جدا کر دیا گیا، تحقیق کو مذہب سے جدا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے پیغمبر کی پراپر شان بھی نہیں پتہ لگتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقیل بن رزینی کو بڑا شوق تھا الٹے سیدھے سوال کرنے، بڑے صحابی تھے۔ تو ایک دن پوچھنے کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں سوال آپ سوچو گے تو آپ کو بھی خیال آئے گا اتنا جدید سوال 1500 برس پہلے پوچھا گیا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، پروردگار عالم کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ جب ابھی کائنات تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی تو اللہ کیا کر رہے تھے، کہاں تھے؟ اور فرمایا کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا۔ جب ابھی کوئی شے نہیں بنی تھی، کائنات میں کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو ہمارا رب بادلوں میں تھا۔ تحتہ ہوا وا کما فوقہ ہوا، نیچے بھی ہوائیں تھی اوپر بھی ہوائیں تھی، بادل ہی تھے، ہیوج موسٹ بادل۔ آج ذرا کتاب اٹھا کے دیکھ لو، آخری حرف تحقیق دیکھ لو، سائنسدانوں کی باتیں سن لو کہ بگ بینگ کے وقت سب سے پہلا کام کیا ہوا، جب کبھی کائنات نہیں بنی، ستارے نہیں بنے، کوئی چیز تخلیق میں، گیلیکسیز نہیں بنی، کانسٹلیشنز نہیں بنی تھی، تو کیا تھا؟ صرف بادل تھے، بادل تھے۔ پھر یہی بادل جامد ہوئے اور گیلیکسیز نمودار ہونی شروع گئی، کانسٹلیشنز بنی، پھر ایک آپ کی کانسٹلیشن بنی، پھر زمین وجود میں آئی، پھر آپ تخلیق ہوا۔ اپنا حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے کہ 1500 برس پہلے جس ذات محترم نے آپ کو یہ اطلاع دی ہو، اور آج کا جدید ترین سائنسدان اس کی تصدیق کر رہا ہو، اس کا علم کیا ہوگا اور ان کا علم کیا ہوگا؟ اللہ نے ایک بڑے مزے کی چھوٹا سا ایک جملہ لکھا، خیال یہ کہتا ہے کہ شاید خدا کو پتہ نہیں کہ اگلے زمانوں میں کیا آنے والا ہے، بنی آدم کیا کرنے والا ہے، کتنی بڑی ترقی ہوگی، ٹیلی کائنیسس ہوگی، ٹیلی پیتھک سچویشنز پیدا ہوگی۔ ابھی ایک لیٹسٹ جو ایک نینو ٹیکنالوجی آئی، اس کے مصنف نے یہ کہا،
मुझसे काकू ने एक बात कही है, काकू ने ये कहा कि 25-30 वर्षों में इंसान रेप्लिकेटर बना लेगा, नैनोस को मनूवर करने का आला बना लेगा। और अगर उसने वो आला बना लिया तो उसने बड़ा मशहूर जुमला बोला कि वी कैन टर्न द बर्गर ऑफ आवर हैंड इनटू अ चाइल्ड, कि वो वक्त आ रहा है कि हम अपने हाथ के बर्गर को बच्चे में बदल सकेंगे। हजरत गिरामी पहले भी ये वक्त आया होगा, इतने पहले भी नैनो टेक्नोलॉजी तो मौजूद होगी, मगर उस टेक्नोलॉजी का क्या करोगे कि जिसने कायनात बाला में तसरुफ किया। ये कायनात बाला का तसरुफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसका एक किस्म का मुबाहिला हो रहा था, मुजादला गुफ्तगू हो रही थी, तो नमरूद ने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं, अगर तुम्हारा रब भी ऐसा करता है तो मुझ में उसमें क्या फर्क। तो जो तो लोकेल महदूद हो, उसने एक आदमी को अपने दरबार में कत्ल की सजा सुना दी, वो बेचारा मारा गया मुफ्त में। एक फांसी पे चढ़ा हुआ था, उसकी गर्दन उतार दी और कहा इसको मैं रिहा करता हूं, वो मरने वाला रिहा कर दिया। उन्होंने कहा देखा मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक उसको एक उपज दिया, एक ऐसी दलील दी जो शायद नमरूद जैसे हजारों बादशाहों के बस से बाहर थे। उसने कहा अच्छा ठीक है, इन अल्लाह याति बिशम्स मिनल मशरिक फाते बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब तो मशरक से निकालता है ना सूरज। अगर तू वाकई खुदा है तो एक छोटे से दरबार का तो मत बनना है तो फिर कायनात का रब बन। मेरा रब जो है मशरक से सूरज निकालता है, तू मगरब से निकाल दे, बात बराबर हो जाएगी। कुरान खुद कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, काफर मबहूत रह गया। हज़रत गिरामी कितनी छोटी सी खूबसूरत सी दलील जो है हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के बारे में दी। अल्लाह ब्लाइंड फेथ पे नहीं एतबार करता। ये जो आप कहते हैं ब्लाइंड फेथ, मुझे अल्लाह पे अंधाधुंध एतकाद है, खुदा इससे बड़ी सख्त चिढ़ खाता। इन्ना शर दवाब इंदिल्लाह सुमन बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून, बदतरीन जानवर मेरे नजदीक वो है जो गौर ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है, अंधे और बहनों की तरह मेरी आयात पे गिरते। तो फिर अगर अल्लाह से पूछा जाए क्या हजरत गिरामी हम कैसे आपको पहचाने, तो फरमाया या हलाका मन हलाका हम बैयनतन, जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ, वह यहया मन हय्या हम बैयनतन, जो जिंदा हुआ वो दलील से जिंदा हुआ। इन्नल्लाह लस्समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और इल्म वाला है। वो जो हलाक के नारों से मुतासिर नहीं होता, उसके पैगंबर भी इल्म वाले थे, अल्टीमेट नॉलेज वाले। क्या अजीब व गरीब इल्म था कि किसी ने चांद के बारे में मौजज़ा पूछा होगा। यह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसी तरीन सिफत है कि तसरुफ बालाए कायनात जा रहा है। देखिए वही जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब किसी को मबहूत करना चाहा तो उन्होंने एक ऐसी मिसाल दी जो बालाए कायनात जाती थी, जो जमीन की हदों से उठ जाती थी। इसी तरह जब किसी ने शक्के कमर का मौजज़ा मांगा तो ये जमीन पे तो नहीं था, किसी पैगंबर की दस्तरस जमीन से बाहर किसी मौजज़े पे न थे।